السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مہدی کا دینی اور دنیاوی اور اخروی مقام۔ کنز العمال میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم و امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے ابتدا میں، جس کے شروع میں میں ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس کے درمیان میں حضرت مہدی ہیں، اور جس امت کے آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس امت میں 12 خلیفہ ہوں گے، ان 12 خلیفہ میں سب سے آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ حضرت مہدی آخری خلیفہ راشد ہوں گے، اور حضرت مہدی اس امت کے آخری مجدد ہوں گے۔ اب مجدد کس کو کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے تفصیلی طور پر بتایا جائے گا۔ اور حضرت مہدی کو اللہ رب العزت ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کریں گے، یعنی بہت اونچا مرتبہ ولایت کا جو ولیوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے ملتا ہے، وہ مقام اللہ رب العزت حضرت مہدی کو عطا فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں یہ بھی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن ولد عبد المطلب، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔ ایک تو حضور سردار ہیں، اور دوسرے حضور نے فرمایا کہ حضرت حمزہ سردار ہیں، اور حضرت علی سردار ہیں، اور حضرت جعفر، حسن، حسین اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہم سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مہدی کو بہت بڑی روحانی طاقت دی گئی ہوگی۔ خلفائے راشدین کے بعد آپ ہی کا رتبہ ہے، آپ ہی کا مقام ہے۔ اور جب حضرت مہدی اس امت کے خلیفہ ہوں گے، امیر ہوں گے، تو آسمان والے اور زمین والے سب حضرت مہدی سے خوش ہوں گے۔ آسمان کے فرشتے اور زمین کی مخلوق، جن و انس، چرند و پرند، درند، ساری مخلوق حضرت مہدی سے خوش ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نازل ہونے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلی نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، آپ کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، جو اس بات کی علامت اور نشانی ہوگی کہ اس امت کا مقام بہت اونچا ہے، کہ اس امت میں ایسے باکمال افراد موجود ہیں جیسے حضرت مہدی کہ ان کے پیچھے نبی بھی نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نبی اور رسول نہیں ہوں گے، اور آپ نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کریں گے، اور لوگ آپ کو نبی بھی نہیں کہیں گے، اور لوگ آپ کے اوپر نبی سمجھ کر کے ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ شخص جو ہے نا جھوٹا ہے، کیونکہ حضرت مہدی تو خود تو دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ مل کر کے آپ کو اس منصب پر فائز کریں گے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پکے جھوٹے ہیں، اور مہدی ہونے کے ساتھ میں نبوت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، جیسا کہ اس بات سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نازل ہونے تک حضرت مہدی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے اور مسلمانوں کے حاکم ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد میں بمنزلہ امیر کے ہوں گے، اور جب بھی کوئی کام کرنا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دونوں مل کر کے آپس میں باہم مشورے سے کام کریں گے۔